آپ کی میرا کوئی ملاقات 5 نمبر گیٹ بھی 4 نمبر سے ہو کے جاتا ہے بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا کدھر سے سر جاتی 4 نمبر تو ملاقات۔ بہت میں مشہور گیٹ ہے۔ نہیں 4 اور 5 میں نے اس تناظر میں نہیں کہا، میں کہنا مطلب ہے کہ میں خان صاحب سے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں جب ملوں گا تو باقی وکلاء ملیں گے، فیملی ملے گی تو ہم ملیں گے، اور ادروائز نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں 4 نمبر گیٹ سے گزرنا ضروری ہے؟ نہیں سر، میں نے 4 نمبر نہیں، میں نے کہا 4 نمبر 3 نمبر میں نے اس تناظر میں کہا بہت ہے۔ شکریہ، بہت آج آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ معمول کے مطابق ٹیوزڈے والے دن ہمارے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ اس دن ہم ہمیشہ ہائی کورٹ بھی آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیسز ہیئرنگ کے لیے لگائیں۔ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم 15 مرتبہ اس ہائی کورٹ آئے اور چیف جسٹس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہم نے چیمبر میں ان کے لیے یہ میسج چھوڑ دیا تھا کہ برائے مہربانی خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیسز سنوائی کے لیے لگائیں، اور ان کی جو ملاقات کی ہیئرنگ ہے کائنڈلی اس کو انفورس کروائیں، تاکہ ہمیں 16ویں مرتبہ آپ کے پاس آنا نہ پڑے۔ لیکن بڑا انفارچونیٹلی کہ 16 مرتبہ بھی ہمیں آج آنا پڑا اس ہائی کورٹ میں۔ آج ہم نے سارے M&A کے دستخطوں سے ایک پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ سے ہم استدعا کر رہے ہیں کہ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ اس کے ساتھ ہم ایک یادداشت بھی لے کے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ یہ تقریباً 100 پہ لگ بھگ M&A اور MPAs کے اس پہ دستخط ہے۔ یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے۔ ہم برملا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم نمائندگان ہیں، ہمیں ووٹ پڑا ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 12 کروڑ رجسٹر ووٹ ہے۔ 12 کروڑ رجسٹر ووٹوں میں سے 6 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے۔ 6 کروڑ میں سے 3 کروڑ ووٹ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو پڑا ہے۔ باقی 3 کروڑ ووٹ پاکستان کے 168 پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو پڑا ہے۔ خان صاحب کو جب آپ آئسولیٹ کریں گے تو پوری دنیا میں تشویش ہوتی ہے۔ ہمیں خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کی جو وہاں کنڈیشنز ہے اس کے بارے میں، بشرا بی بی کی حالات کے بارے میں بہت سخت تشویش ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں۔ سیاست آپ کریں گے تو سیاست کے لیے اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن یہ ملاقات ہمارا بنیادی حق ہے۔ عدالتوں کا حکم ہے، رولز کے مطابق ہے، SOP کے مطابق ہے۔ یہ ہم ہر صورت امپلیمنٹ کرتے رہیں گے۔ جتنا تم لوگوں کو دباؤ گے اتنا دنیا زیادہ بولے گی۔ دبانے سے قومیں خاموش نہیں ہوتی۔ رول آف لا کو جگہ دیں، رول آف لا کو امپلیمنٹ کرے، قانون کے مطابق ہماری ملاقاتیں کرائے، اور بشرا بی بی اور خان صاحب کی جو پٹیشنیں اس وقت لگی ہیں وہ آپ لگائیں تاکہ ملاقاتیں کنفرم ہو۔ آج بھی ملاقات کا دن ہے، وکلاء کا بھی، فیملی کا بھی۔ ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات آج ضرور ہو تاکہ یہ تشویش ہماری ختم ہو۔ جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے، 8 فروری کو قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ یہ صرف PTI کا ایشو نہیں ہے، یہ ہر اس ذی شعور پاکستانی کا مسئلہ ہے جس کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ عوام کا بنیادی حق ہے ووٹ ڈالنا، اور جمہوریت میں ان کی پارٹیسپیشن ووٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ جس کے لیے وہ ووٹ ڈالیں وہ ووٹ ان کے لیے کاؤنٹ ہو۔ چونکہ ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لہٰذا 8 تاریخ کو پورے ملک میں ہم نے ہر پاکستانی سے استدعا کی ہے، ہم نے ہر کاروباری بندے سے استدعا کی ہے کہ جن کی گاڑی ہیں وہ روک لیں، ویل جام ہو، اور جن کی دکان ہے وہ سمبولکلی اپنے دکانوں کو شٹر ڈاؤن کر دے، تاکہ پوری دنیا میں یہ آواز جائے کہ پاکستان کے عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اپنے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دن ہم بھرپور اپنا یہ جو شٹر ڈاؤن ہے، ویل جیم ہے، انشاءاللہ اس کو آبزرو کریں گے۔ تھینک یو جی۔ جی گور صاحب نے تمام بات کر دی۔ دیکھیں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ قوم کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، قوم کا ووٹ چوری ہوا ہے، ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا 18 سال کی عمر کے جن کا آج ووٹ چھیننے کی بات ہو رہی ہے، کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے آ کے ووٹ ڈالا۔ 3 کروڑ تو وہ نمبر ہے جو یہ مانتے ہیں، اصل میں ہمارا ووٹ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ آج ہم نے ان تمام نوجوانوں کو جواب دینا ہے، ان کے ووٹ کا جو حق ہے، جو حرمت ہے، اس کو بحال کرانا ہے۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ ہمارے ووٹ کو سنبھال کیوں نہیں سکے؟ ہم ان کے ووٹ کو سنبھالیں گے، ان کے ووٹ کو منوائیں گے۔ ہم پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو نکلو اپنے گھروں سے باہر، پرامن نکلو،
ہم کسی کو کوئی ہلڑ بازی کا نہیں کہہ رہے, کبھی بھی یہ پی ٹی آئی کا لائے عمل نہیں رہا. ہر گلی ہر کوچہ جو ہے وہ احتجاج کی جگہ ہوگی, ایک پرعزم لیکن پرامن احتجاج کی جگہ ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں باہر نکل کر اپنے دکانداروں سے بات کرو, جس سے دودھ خریدتے ہو, جس سے انڈے خریدتے ہو, اس کو کہو کہ آج شٹر ڈاؤن کرو. ٹانگے والے کو کہو, رکشے والے کو کہو کہ آج مت چلاؤ اپنا رکشہ, آج مت چلاؤ اپنا ٹانگا. ہم پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہر فرد لیڈر ہے, لیڈران کوئی مخصوص ٹولہ نہیں ہے. ہر فرد جو ہے اس قوم کا لیڈر ہے, اس نے اس قوم کا وقار بحال کرنا ہے, اس قوم کا مینڈیٹ بحال کرنا ہے. جب تک پوری قوم اس عمل میں شامل نہیں ہوگی, پوری قوم یہ نہیں سمجھے گی کہ اس کا فریضہ ہے, ہر فرض کا فریضہ ہے کہ وہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کو بحال کرے, اس وقت تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے. اس جبر کے نظام کو ہم سب نے مل کر شکست دینی ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ شکست دیں گے. آج ہم پھر جائیں گے چیف جسٹس صاحب کے سامنے. جو خبر آئی ہے کل رات ایک معتبر صحافی کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں شاید کوئی تکلیف ہے, جس حوالے سے انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں یہ یا نہیں لے کر گئے, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے, ہم بالکل خاموش نہیں بیٹھیں گے. خان صاحب کی صحت, ان کا جیل میں صحیح علاج, اور جیل سے باہر اگر ان کو کسی اسپتال میں جانے کی ضرورت ہے, اپنے ذاتی معالج سے ملنے کی ضرورت ہے, تو یہ ان کا بنیادی حق ہے. یہ حق ہم ان کے لیے لے کر رہیں گے. تو آج ابھی ہم تھوڑی دیر میں چیف جسٹس کے کمرے میں جائیں گے, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں تقریباً 100 سے زیادہ ایم این اے حضرات اور ایم پی اے حضرات ہیں جو پورے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. اس آواز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. ہم بار بار یہ آواز اٹھائیں گے, اور یہ آواز ہر گلی سے, ہر کوچے سے اٹھے گی. شکریہ. تھینک یو جی. تھینک یو جی. ابھی ہم نے شاہد صاحب دو باتیں کرنا. اچھا میں نے کر لی. اچھا جی بتائیے گا کہ وادی تیرا پر جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا ایک بڑا پھٹا چل رہا ہے, اس پر پی ٹی آئی جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو جہاں تک دہشت گردی کا موقف ہے, ہم نے اس موقف کو برملا کہا ہوا, یہ ہمارا موقف ہے کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو, دہشت گردی پہ ایک موقف ہو, دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عمل درآمد ہو. یہ ابھی ریسنٹلی اسد کیسر صاحب نے کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ یہ ہمارا موقف ہے. جہاں تک تیرا کا تعلق ہے تو دیکھیں بلیم گیم نہ کرے, انہی کی وجہ سے لوگ وہاں سے منتقل ہو رہے ہیں. کیا کوئی بندہ اس سردیوں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جائے گا؟ کیا وہ باہر آ کر کے کوئی خوشی منائے گا؟ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آج نوٹیفیکیشن کر دے کہ جی وہ لوگ واپس چلے جائیں. انہی نے تو جہاں جہاں تو چاہے وہ اس میں تھا, باجوڑ میں تھا, چاہے یہاں پر تھا, کون کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی. ہم نے تو باہر کہا ہوا ہے کہ اس قسم کے آپریشن کے ہم خلاف ہے جس میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے. یہ بڑا کیٹیگوریکلی صوبائی حکومت نے کہا ہے, صوبائی حکومت کا. اور یہ اصل میں ہوا تھا. اب اس ایشو کی بنیاد کی طرف جائیں. اس میں بنی 22 رکنی کمیٹی میں کون تھے؟ تیرا کے مقامی عمائدی مشران, جو ہمارا جرگہ سسٹم ہے, جس کو وہاں پہ ہمارا جرگہ سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے پشتونوں کا. اس جرگے نے ملاقاتیں کی, جس میں کور کمانڈر پشاور, جس میں آئی جی ایف سی, اور اس میں